خطبہ پر اثر ایک آدمی کھڑا تھی گئی لگا موسیٰ ماشاء اللہ اللہ سین تے کو وڈا علم ڈیتے تین کل وڈا بھی کوئی عالم دنیا چ ہے تین کل وڈا عالم بھی کوئی دنیا چ ہے موسیٰ علیہ السلام ظاہر اون وقت اولو العظم رسولن انہیں دی معلومات دے مطابق یہ ہوئی کہ جڑا رسول ہوندے سب تو زیادہ علم ہوں کل ہوندے لہذا انہیں آکھے کہ نہیں میں کل وڈا عالم این وقت دنیا چ کہنی اللہ سی وہی نازل فرما دیتی اے موسیٰ میرا ایک بانا تے بندہ ایہو جیاں ہے جائیں کل کچھ ایہو جیاں علم ہے جڑا تین کل کہنی یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک گال بھی پسند نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام این آکھے ہاں کہ واللہ اعلم اللہ کو زیادہ پتہ ہے میرے علم میں کہنی کہ میں کل کوئی بڑا عالم ہے یا کہنا اللہ سے کو اپنے پیغمبر دیوی اے ادا پسند نہ آئی کہ انہوں نے این آکھ لیتا کہ میں کل بڑا عالم کوئی نہیں اللہ آکھیا کہ کچھ علم ایہو جی ہیں جڑا تین کل کہنی میرے ایک بندے کل ہے این معاملے چو تین کل بڑا عالم موسیٰ علیہ السلام اتنا عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود فوراً آدن اللہ سیاں ول میں کو ہوں بندے دا پتہ تھا ساچا میں خود ٹرتے وینا اتھا اون کل علم حاصل کر کے آنا جڑا علم میں کل کہنی اون کل ہے اللہ سیاں ول پتہ دیتا فرمایا فلاں طرف جتنا دو سمندر آپس وچ مل دین مجمع البحرین اتھا وہ بندہ رہاں دے موسیٰ علیہ السلام والا کوئی تاخیر نہ کی تھی اپنے خادم جنہا نام بعض مفسرین لکھے یوشع بن نون او کو نال کی دونے دیہاتیں دے وچ جیویں گنڈھڑی بدھیندی ہے نا جن دے وچ روٹی تے اچار تے فلاں چیزاں تے انڈا بنا بڑوں تے گنڈھڑی بدھ تے روٹی پانی نال چاہتے ٹریندا زاد راہ کو آدن اور زاد راہ نال چتونے پانی کھانا پیون دا سامان تے والا روانہ تھی گئے عزم کتونے این شوق این ذوق تے این عزم دا اللہ سے سیلا کیا دیتا برکت کیا دیتی کہ اللہ سے یہ سفر آسان کر دیتا سفر لمبائی اون دور دا سفر کوئی تھکاوٹ کے نہیں تھے کوئی تھکاوٹ ایک جگہ تے پہنچن تے وہ جڑی نشانی ہے اللہ سے ایک نشانی دے صحیح ہے وہ لمبی گال ہے میں مختصر گال دے سنگا پیاں اور نشانی تا ظاہر تھئی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چل سکے نشانی ظاہر تھی گئی کہ وہ بندہ اتھیں کتیں رہن دے اتھیں کتیں گولو موسیٰ علیہ السلام وہ نشانی نہ دیکھ سکے آرام کرتے سستاتے بلا ٹر پہ جلے ٹر پہ تھوڑا ٹریے تو تھکاوٹ شروع تھی اپنے ساتھی کو شاگرد کو آکھیوں نے اے جڑا سفر تھے نا اتھا پڑاؤ کرن تے رکن تو بعد جڑا اے ہون دا سفر ہے نا ای سفر تو تھکا لیتے یار کچھ بہتے کچھ کھاؤں پیوں تھکاوٹ بہت تھی گئی ولا وہ ہوں شاگرد نے وہ دسیا وہ نشانی دسی موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ دا بندہ یہ نشانی تھا میں گلیندہ ودا یہ نشانی تھا میں گلیندہ ودا تو ہون دسیندہ پہیں چل ہون واپس جلو بلا واپس ہے اتھا والے بندے کو مل لئے وہ پورا قصہ ہے سورۃ کہف دے اندر بیان کرنے دا کیا مقصد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھیا ایک بندہ ہے جہاں کل ایک یہ جہاں علم ہے جڑا میں کل کہنی تو موسیٰ علیہ السلام ہوں کو ملن واسطے ٹر گئے کہ میں وہ علم حاصل کروں تو کم سے کم گھر بیٹھے بھی علم حاصل نہ کرو یہ بہت بڑی محرومی دی گال
اے ذوق شوق تو کو مبارک ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پڑھ دیں نماز تو بعد، جی کو عربی اچ نہ آوے اردو پڑھ گنے، اردو اچ دعا کر گنے، انشاءاللہ تعالی ان دعا دا کو فائدہ تھی سی۔ ان دعا دے اندر ترائے باتاں، نمبر 1 اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تین کل نفع مند علم دا سوال کرے نا، اللہ میں کوئی علم دے تے نفع علی علم دے، علم دے تے نفع علی علم، نفع علی علم علم دین ہے، اور نفع علی این سنگو ہے کہ ان دے عمل دے ذریعے انسان کو اجر مل دے، ثواب مل دے، جنت مل دی، اللہ دی رضا مل دی ہے، اے علم۔ باقی دنیا جان دیا معلومات، کرونا کے تک پہنچے، کتنا بارش تھی پیے، کتنا زلزلے ہیں، فلاں ملک کیا تھیندا پہ، فلاں ملک کیا تھیندا پہ، انتخابات کون جیتے، کتنا دھاندلی تھی ہے، ان چیزیں دا علم حاصل کرتے کیا کرے سو تاکو کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ عام آدمی دا کیا فائدہ ہے سوائے وقت دے زیادہ سن دے بے، ہاں کوئی چیزیں ہیں معلومات ضروری ہیں، سلاب آندہ پہ کیویں آندہ پہ تاکہ بچاؤ دی صورت اختیار کرو، ایک الگ معاملہ ہے، اے علم نافع نہیں، خام خان دی معلومات، وقت دا ضیاء، اے جڑے موبائل دے ذریعے خام خواہ دا علم حاصل کرن دے میں ہی موبائل دے ذریعے علم نافع حاصل کرو۔ پورا ترجمہ قرآن بھریا ہویا مل میں دے موبائل دے میں، پورا قرآن ترجمے نال بھریا ہویا، علم نافع حاصل کرو۔ بیٹھے ہوئے تو سنو، بیٹھے کان کو لاتے سنو بیٹھے، اے علم نافع، کوئی تقریر لاگنو، کوئی واز لاگنو، اے علم نافع، اے اللہ میں کوئی علم نافع عطا فرما، نفع علی علم، نفع میں رس دیتے ہو، نفع کیا ہے؟ نمبر 9 ورزقا طیبا، اللہ میں کو حلال تے پاک رزق عطا فرما۔ نمبر 3 وعملا متقبلا، اے اللہ میں کو او عمل کرن دی توفیق دے جڑا عمل تیری بارگاہ دے اندر قبول بھی ہوئے۔ یہ دیکھو نہیں دعا دے وچ نبی پاک اللہ کو دعا کریں اللہ میں کوئی علم نافع عطا فرما، حالانکہ کتنا علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارا علم نافع ہے، لیکن ولا بھی دعا ایک دعا تا ہی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا ہوں علم کل جڑا نفع ہی نہ دے، معلومات علم معلومات خبراں جنہا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے سرسری گالی میں تھی پوندی ہے، چل پوندی ہے، بندہ سن گھندے علم حاصل آویندے سرسری تھے، وہ ایک الگ گال ہے، لیکن باقاعدہ علم حاصل کرنا دنیاوی جندہ نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اے اللہ میں کو ہی علم کل بچا۔ ایک بڑے محدث گزرین ساری جماعت دے مولانا محدث گوندلوی رحمت محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ گوجران لدیان، وہ بڑے محدث ہے، انہیں دا حفظ بہت تیز ہے، کچھ پڑھ گنے نہ انہیں دے دماغ اچ نقش تھی ویندی، کوئی چیز پڑھ گنے دینی دنیاوی کوئی بھی سن گنے نہ پڑھ گنے نہ یاد تھی ویندا انہیں یاد، مطلب وہ کیا کریں دیں اخبار نہ پڑھ دیں کہ خام خواہ دیاں خبراں میموری بھر ونجے، خام خواہ ایک بیکار علم بہ ونجے، کہ تم گزرے نہ تو وہ کرنے دے وچ روئی پاتے گزر دیں کہ خام خواہ دیاں گالی میں تو سنا تو میرے دماغ وچ بہ ونجن، کیوں علم میں اپنے دماغ سٹنا جس علم دا کوئی فائدہ ہی کہنے، ان علم کو بچاؤ جڑا بے فائدہ ہے، دین دا علم، یہ علم جڑا ہے نا علم یہ انسان کو اللہ دے قریب کرے دے، قریب
قرآن چ نا خاص طور تے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جڑے مومن ہیں انہاں دی یہ شان ہے کہ جس وقت انہاں دے اتنے قرآن مجید دی تلاوت تھئی ویندی ہے، قرآن کو سن دین، انہیں تے قرآن پڑھیا ویندے، توجہ نال سن دین، غور نال سن دین، زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ آدھے انہیں دا ایمان ودھ ویندے، ایمان ودھ ویندے۔ صاحب آدھے ہیں نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں جس وقت توالی مجلس سے چوندے سے، توالی مجلس سے چوندے سے سارا ایمان بہوں ودھیا ہویا ہوندے، بہوں مضبوط ہوندے، بہوں ٹھوس ہوندے، لیکن جیلے توالی مجلس کو دور چلے ویندے سے گھر وال بیوی بچے کھاونا پیونا دنیا دے معاملات ولا او کیفیت نہیں رہندی ایمان دی، او لذت او مٹھاس او عظمت او مضبوطی نہیں رہندی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں ایویں تھیندا رہے ویندے، ہر وقت بندے دی ایک جی کیفیت نہیں ہوندی۔ جس وقت تو واز وچ بیٹھا ہوئے، مسجد وچ بیٹھا ہوئے، قرآن پڑھ لیا ہوئے، سن لیا ہوئے، ان وقت ان کی کیفیت اور ہوندی ہے۔ نیک لوگوں دی مجلس وچ بیٹھا ہوئے کیفیت اور ہوندی ہے، دور ونجے کیفیت بدل ویندی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تہاڈی ہر وقت یہ کیفیت راوے جڑی میری مجلس سے تہاڈی کیفیت راندی ہے، ہر وقت یہ تہاڈی کیفیت ہوئے تو ولتا فرشتے تو آکوں چل دیں پھر دیں آتے سلام کرن، تو آکوں نظر آمن تو آکوں سلام کرن آتے، اگر ہر وقت یہ کیفیت ہوئے۔ لیکن ایک کیفیت یہ حاصل تھیندی ہے، دین مضبوط انسان یعنی ایک جذبہ، ایک ذوق، ایک شوق حاصل تھیندے دینی مجلس سے بہن دے نال ایمان ود دے، ایمان ود دے۔ یہ معمولی مجلسہ نہیں، اگر این مجلس دا بیا کوئی بھی تو آپ کو فائدہ کہہ دی، مثلا اے آکو یار مولوی صاحب وہ گالی کرے سی جڑے ایسا سنیا ہوئے، پہلی گال ہے ظاہر دین تا وہ ہے نا، کوئی دین تبدیل تا نہیں تھیندا کہ آج میں نمی گال کراں تو آکوں کوئی نہ کوئی گال آویندی ہے دین دی جڑی پہلے بیان نہیں نکلی نہیں تھی ہوندی، ایک الگ گال ہے، باقی دین تبدیل تا نہیں تھیندا۔ این وجہ تو نہ بہو سہیں یار مولوی صاحب بلا شروع تھی ویسے وہ گالی والا کرے سر۔ قرآن پڑھتے دیکھو اللہ دے بندو، قرآن اچ بار 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 اوہ گالی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دا قصہ کتنا جاتے، آدم علیہ السلام دا قصہ کتنی جاتے، کتنے جگہ تے قصے، انبیاء دے قصے بار بار آنن، قیامت دا تذکرہ، اللہ دی صفات دا تذکرہ، جنت دا تذکرہ، جہنم دا تذکرہ، کتنی جگہ تے۔ یہ تو اللہ سے ہی دی سنت ہے۔ ان دے نال کیا ہے، ایک تائیں گالی ذہن چ بہ وینجن، پختہ بہ وینجن، ٹھوس بہ وینجن۔ نمبر 2 ایمان تازہ تھی ویندے، زیادہ گھبراؤ نہ۔